بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ یہ الحمد للہ آج کی ہماری 11ویں نشست ہے۔ اب یہ جو ہے 11ویں نشست میں آج ہم سفر کے احکامات اور اس سلسلے میں جنازے کے مسائل وغیرہ پڑھیں گے۔ اور جیسے ہر نشست سے پہلے ہم کچھ دعائیں یاد کر لیتے ہیں۔ یہ بہت مشہور دعا ہے، جو کوئی سفر پر جا رہا ہو تو سفر کرنے والے کو یہ دعاؤں سے آپ جو ہے رخصت کریں۔ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، ترجمہ بھی ہے میں تیرے دین، تیری امانت اور تیرے اعمال کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بہت اہم ترین دعا ہے اور بہت دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ مفید اور کارگر ہے زندگیوں میں۔ اسی طریقے سے یہ مشہور دعا ہے جو ہم جنازے میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ حالانکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعا، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ، لیکن کم سے کم درجے میں مختصر دعا تو ہمیں ضرور یاد ہونی چاہیے۔ بہت سی مرتبہ جنازہ والد کا ہوتا ہے اور اولاد کو دعا یاد نہیں ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں بہت بڑے دیندار گھرانے سے ایک میت آئی اور سب بچے وہاں موجود تھے۔ ایک بھائیوں کا کہنا تھا، مفتی صاحب آپ نماز پڑھائی ہے، رشتہ داری ہے ہمارے۔ میں نے کہا بیٹوں میں سے کوئی پڑھا لیں، تو ایک بیٹے جو ڈاکٹر بھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں پڑھاتا ہوں۔ پھر وہ تھوڑی دیر میں میرے کونے میں لے گئے اور کہنے لگے کہ وہ دعا کون سی ہے، دعا مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ دوسرے بھائی کو فوراً اندازہ ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں تو نہیں پڑھائے گا، مفتی صاحب پڑھائیں گے۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جو بہت ہی نامناسب ہے، تو اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ دوسروں کی مجلس جنازے میں شرکت کے وقت یاد کر لیں، تھوڑا اہتمام کر لیں تو بہت مشکل نہیں ہوتا۔ نابالغ بچوں کے لیے بھی دعا ہے، جیسے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ نابالغ بچہ ہوتا ہے تو اس کی مغفرت تو بہرحال وہ تو ابھی گناہوں کے دلدل میں، گناہوں کے معاملات میں پھنسا ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے کہا ہے کہ اللہ اس کو آگے پہنچ کر سامان کرنے والا اور اس کو ہمارے لیے اجر کا سبب اور وقت پر کام آنے والا اور ہماری سفارش کرنے والا، اور ایسی سفارش جو منظور کی جائے، مقبول کی جائے، اس کو سبب اور ذریعہ بنا۔ اس لیے بہت سی مرتبہ کسی کا بچہ یا بچی کی وفات ہوتی ہے تو یہ دعائیں ایسے بھی جو ہے ان کے لیے بہت ہی مفید اور کارگر ہوتی ہیں۔ یہ دعاؤں کے اندر ایک معنی کر کے گویا ایک پیغام بھی ہے، ایک تسلی بھی ہے۔ بہرحال ہر نشست سے پہلے ہم نے یہ تو ہمارے سامنے مذاکرہ رہے کہ دیکھیے ہماری نشست ایمانیات کی شروع ہوئی تھی، جس کے 6 سیشن چلے، توحید پر ایمان، فرشتے، ایمان بالقدر، بعث بعد الموت، میدان محشر، اور اس کے بعد پھر جو یہ نماز کا سلسلہ، نماز میں ایک سیشن پورا طہارت کا چلا، پھر دوسرا سیشن شرائط، ارکان، واجبات، مستحبات، مکروہات، تیسرا مفسدات، مکروہات، نماز کن پر فرض ہے، اذان اور اقامت اور یہ ساری چیزیں، پھر اس کے بعد باجماعت نماز کے احکامات، جمعہ، خطبہ جمعہ، وتر، تہجد، تراویح وغیرہ، اور اس کے بعد پھر تطوع ہے اور جمعہ کے چند احکامات کے علاوہ دیگر احکامات کی تفصیلات تھی۔ تو اب 11واں سیشن جو ہے الحمدللہ آج کا ہے۔ آج کے مسائل میں ہمارے سامنے صلاۃ العیدین ہے، عید کی نماز۔ اب عید کی نماز کے حکم کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، اور چونکہ آپ حضرات آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں، وہاں ملٹی کلچرل لوگ ہوتے ہیں، جیسے ہم دبئی میں تھے، ہم اپنے شہروں میں ہوتے ہیں تو ہم کو کیا کہتے ہیں کہ اپنے ہی مسائل سے واقفیت ہوتی ہے اور اتنا کافی ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس طرح کے شہروں میں ہو تو کنفیوژن کا شکار نہ ہو، اختلاف کا شکار نہ ہو، تو بلکہ انشاءاللہ یہ بھی ایک سیشن رہے گا، کبھی ہم ائمہ اربعہ اور مسالک اربعہ اور ان کی وجوہ علت، ان کے پیچھے جو اس کی بنیادیں ہیں، اس کے سلسلے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو عید کی نماز کے حکم کے بارے میں حنفیہ کے نزدیک واجب ہے، حنابلہ کے نزدیک فرض ہے، اور مالکیہ شوافی کے نزدیک سنت موقدہ ہے۔ اب یہ ٹیکنیکل لفظ ہے، اصطلاحات ہے جس کو کہتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہوتا ہے، اس سلسلے کی حدیث بھی نقل کی گئی ہے۔ اس کے بعد عید کے روز کے مستحب اعمال، ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ عید کے روز کے مستحب اعمال کیا کیا ہیں، کپڑوں کا اہتمام، صدقہ فطر ادا کرنا، صدقہ فطر جو عید الفطر میں ہوتا ہے، پھر غسل ہے، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا، عید الفطر سے پہلے تاخ کھجوریں کھانا، عید الاضحیٰ
سے پہلے کچھ نہیں کھانا، یہاں تک کہ ہم بکری بکرا جو بھی قربانی ذبح کرے اس کا گوشت کھانا، عیدگاہ کے لیے پیدل جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، اپنے اعزا و اقربا کو عیدگاہ میں ساتھ لے جانا۔ عیدگاہ کی مناسبت سے، عید کی مناسبت سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے عیدگاہ جا رہے تھے اور راستے میں ایک بچے کو دیکھا جو یتیم تھا، اس کے جسم پر اچھے کپڑے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے ساتھ اس بچے پر ہاتھ رکھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹا کیا بات ہے، عید کا دن ہے؟ تو کہنے لگا کہ میری ابا کا انتقال ہو گیا، 8 مہینے ہو گئے۔ عربوں کے یہاں ویسے نظام نہیں تھا کہ بیوہ ایسی رہتی تھی، فوراً عدت پوری ہوئی، ماں کا نکاح ہو گیا، وہ دوسری طرف رہنے لگی۔ اب میرا پرسان حال کوئی نہیں ہے اور میں کیا کپڑے پہنوں اور کیا اس طرح سے اپنی عید مناؤں۔ اب وہ عرب تھے، عربوں کو تو اللہ نے زبان کا ایسا ملکہ دیا تھا، چھوٹا سا بچہ بھی ادیب ہوا کرتا تھا، اسی لیے قرآن کو جیسے کہا گیا عرب کے معنی ہوتے ہیں زبان دانی، زبان رکھنے والے، اور عجم جو ہوتے ہیں وہ گونگا سمجھا جاتا ہے ان کو۔ بڑا کمال ہوتا تھا زبان کے کہنے بولنے پر۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو لے کر وہیں سے گھر واپس آئے، حضرت فاطمہ سے فرمایا، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ حسن حسین جس میں سے جن کے کپڑے ان کو ہو جائے پہناؤ، اور پھر اس بچے کو تیار کرو۔ اس کو تیار کیا اور اس کو اپنے کندھے پر بٹھا کر عیدگاہ لے کر گئے، اور عید کے دن ممبر پر اس کو ساتھ میں لے کر گئے۔ تو اس بچے کے تاریخی جملے ہیں کہ ابھی چند وقفے پہلے تو میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور اب اللہ نے مجھے اتنی عظیم الشان سواری دی ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین کے کندھے پر سوار ہو کر میں عیدگاہ جا رہا ہوں۔ خیر، تو یتیم کا مقام اور یتیم کا مرتبہ بتانا مقصود تھا۔ یہ تو ضمناً بات آ گئی عید الفطر کے احکامات میں۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اور عید الاضحیٰ کی نماز کے روز نماز سے واپسی کے بعد کھانا، جیسے میں نے اس کے فضائل میں یا اس کی ایک مستحب اعمال کے اندر یہ ساری چیزیں میں نے ذکر کر دی، ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے آنا، خیر یہ مستحب اعمال کے اندر ہے۔ وقت کے بارے میں عام طور پر ہمیں پتہ ہی ہوتا ہے اور وہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے نماز کے اوقات کو مرتب کر لیں۔ تو سورج کے تقریباً 1.5 گز بلند ہو جانے کے بعد، جیسے ہم اشراق کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں اپنے فجر کے بعد سے سورج کے طلوع ہونے تک کا انتظار کرتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا سا بلند ہو جائے، تو ایسے ہی عید کی نماز کا وقت بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ عید الفطر کی نماز کا دیر سے پڑھنا اور عید الاضحیٰ کی نماز کا جلدی پڑھنا مستحب ہے، اور ظاہر بات ہے کہ قربانی کا سلسلہ ہوتا ہے اور عام طور پر ہمارے یہاں اس کا معمول بھی ہوتا ہے۔ جو اہم امر ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید کی رکعتوں میں تکبیریں اور ان کی تعداد، اس کا آپ حضرات کو اکثر جائزہ، یا جیسے دبئی میں جو حضرات رہتے ہیں کہ وہاں جو تکبیرات ہوتی ہے اور ہمارے ملکوں میں جو تکبیرات ہوتی ہیں ان کی تعداد میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو وہ مختلف روایات کی وجہ سے ہر روایتوں پر عمل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ اب نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ قراءت سے پہلے 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قراءت سے پہلے 5 تکبیریں، یہ حنفیہ کے یہاں ہے، جبکہ یہ شوافع اور حنابلہ کے یہاں ہے، جبکہ حنفیہ کے یہاں جو ہے وہ 6 زائد تکبیرات ہیں۔ تو یہ استحباب کا گویا ایک فرق ہوتا ہے، مختلف روایت ہیں، اور اللہ کی مرضی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری و ساری کر لیا جائے، تو اس مناسبت سے الگ الگ اقوال پر عمل کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں۔ پھر نماز عید کے بعد امام کا لوگوں کو خطبہ دینا مسنون ہے، جیسے جمعہ کے اندر جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، عید کے اندر عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، تو یہ تھوڑا سا عید کی نماز میں فرق ہے۔ حضرت عبداللہ ابن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز عید کے روز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ گیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ختم کی تو فرمایا ہم خطبہ دیں گے، لہٰذا جو شخص بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ کر خطبہ سنے اور جو شخص جانا چاہے وہ چلا جائے۔ اس خطبے کو مسنون کہا گیا، اس خطبے کو واجب یا فرض کا درجہ نہیں دیا گیا۔ لاک ڈاؤن میں بہت سے لوگوں کو عید کی نماز گھر میں پڑھنی پڑی، اب اگر خطبہ نہیں آتا تھا تب بھی اجازت دی گئی علماء کی طرف سے کہ بھائی آپ حضرات جو ہے وہ چاہیں تو اپنی نماز پڑھ لیں اور خطبہ چھوڑ بھی دیں، تب بھی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ تھوڑے سے احکامات عید کی نماز سے متعلق ہے۔ تھوڑا سا ایک سلسلہ گزر جائے، مدارس میں بھی بچے 8 سال تک پڑھتے ہیں
ظاہر بات ہے کہ ہر مسائل ذہن میں مستحضر نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک نظر گزر جاتی ہے، کبھی اس کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، اس سلسلے میں تعلیم اور تعلم ہوتی ہے، اور پھر اس سے وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ اس سے جو اس کے اندر روح پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو ڈے ٹو ڈے ایک بہت بڑا ایک امر ہوتا ہے وہ صلاۃ المسافر، سفر کی نماز کا ہوتا ہے، اور بہت سارے ساتھی اس کا سوال کرتے رہتے ہیں۔ تو جی آ رہی ہے۔ صلاۃ المسافر میں یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں ان میں 2 2 رکعت کر کے قصر کر کے پڑھی جاتی ہے، اور قرآن کریم کی صریح اس سلسلے کی آیت ہے، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، تو اس صورت میں تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر نماز میں قصر کر لو، فَاقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ، یہ نماز کا قصر کرنا ضروری ہے یا نماز کے قصر کرنے کی گنجائش ہے، اس کو کہتے ہیں عزیمت یا رخصت۔ اس کے اندر بھی 2 قول ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں ضروری ہے 2 ہی پڑھنی پڑے گی، شافعی حنابلہ کہتے ہیں 2 کی جگہ 4 پڑھ لیں، وقت ہے، سہولت ہے، ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں، بہت آسانی ہے تو 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک کیا کہتے ہیں ڈفرینٹ وہ اوپینین کی بات ہے۔ اب اس میں مقدار سفر کتنی ہونی چاہیے، تو 87 کلومیٹر اٹس ایکسٹریم نمبر، سب سے بڑا جو نمبر ہے وہ 91 کا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں پہلے کے دور کے مقابلے میں بہت سہولتیں آ گئی ہے، کار کی سہولت، ٹرین کی سہولت، فلائٹس کی سہولت، بہت سہولتیں ہو گئی ہے۔ پہلے تو گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور گدھوں پر اور پیادہ پا چلتے ہوئے سفر ہوا کرتے تھے، تو اس لیے آج کے دور میں ہم کو کم سے کم جو ہے جو ایکسٹریم نمبر ہے اسی کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اسی کے مطابق جو ہے اگر ہمارا سفر ہے تو ہم کو قصر کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بہت اس کو محدود کر لیتے ہیں، 2 4 کلومیٹر کا بھی سفر ہو تو اس کو قصر کریں گے، تو یہ درست اور صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کتنے دن کے سفر کا ارادہ ہو، شافعیہ کہتے ہیں 4 دن، جبکہ حنفیہ کہتے ہیں 15 دن، تو 15 دن سے زائد اگر رکنے کا ارادہ ہو تب تو آپ مقیم ہو جائیں گے، ورنہ آپ مسافر رہیں گے۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہیں کہ ہم اپنے شہر میں پہنچتے ہیں، جیسے ہم پاکستان میں آ گئے، انڈیا آ گئے، اپنے شہر آ گئے، اپنے گھر پر آ گئے، تو اس صورت میں پھر وہ قصر کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، چاہے ہم 2 4 گھنٹے ہی کے لیے کیوں نہ آئے ہوں۔ تو یہ چند احکامات قصر اور سفر سے متعلق ہیں۔ سفر کی کم از کم مقدار جس میں قصر کیا جا سکتا ہے وہ 15 میل۔ اب 15 میل کے بارے میں احادیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایت ہے کہ وہ نخلستان تشریف لے گئے اور وہاں لوگوں کو ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر اسی روز مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں میں مکہ سے عرفات جا کر قصر کرتا ہوں۔ اب یہ جو میں نے بتایا کہ اس وقت کے روایتوں کے اعتبار سے مختلف اور بھی روایتیں ہیں، جن روایتوں میں مدت سفر، مدت قصر کم زیادہ کی بھی بات ہے، لہذا ان روایتوں کی ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی ساتھی کم مدت پر بھی قصر کر رہا ہے تو ہم اس پر جبر نہ کریں، ہم اس سے اختلاف نہ کریں۔ رائے کہ 2 رائے آرا ہو سکتی ہے، بہت سارے امور میں ہماری 2 رائے ہوتی ہیں، میڈیکل فیلڈ میں بہت مشہور ہے، ایلوپیتھی کی رائے الگ ہوتی ہے، ہومیوپیتھی کی رائے الگ ہوتی ہے، حکیم طب یونانی کی رائے الگ ہوتی ہے، مقصد سب کا ایک ہی ہوتا ہے کہ بھائی جسم انسانی کو اس بیماری سے بچانا ہے۔ تو اسی طرح سے اقوال شرعیہ کے اندر بھی جو ہے اختلاف ہوتا ہے۔ دیکھیے مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ کے یہاں 48 میل یا 1 دن 1 رات کا سفر، جبکہ حنفیہ کے جس سفر میں پیدل یا اونٹ کی سواری ہو 3 دن یعنی 18 فرسخ یعنی 54 میل۔ تو یہ میل اس زمانے میں میل ہوتا ہے 1.6 کلومیٹر کا نیر بائی۔ تو اوور آل اگر ہم آج کے موضوع سے سمجھنا چاہیں تو 84 87 91 یہ بٹوین 80 اور 90 کلومیٹر کا اگر سفر ہے تو ہم قصر میں شمار ہوں گے۔ قصر کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں ظہر کی 4 رکعتیں پڑھی، اور ذی الحلیفہ جو مدینہ منورہ سے 6 میل تھا اور مکہ معظمہ جاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آیا تھا، میں عصر کی 2 رکعتیں پڑھی۔ مطلب یہ ہے ان روایتوں کا کہ شہر کی بارڈر آپ کراس کر دیں تو آپ شہر سے باہر نکل گئے اور آپ اب قصر کر سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے بتایا کہ سڈنی ایک بہت بڑا شہر ہے، کیمرون ایک شہر ہوگا، میلبورن ایک شہر ہے، پاکستان میں لاہور، اسلام آباد، بڑے بڑے شہر ہیں۔ بڑے بڑے شہروں کو اگر پورے شہر کو ایک مان لیا جائے تو پورے شہر کے اندر ہی 150 200 کلومیٹر کی صورت آ سکتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس کے اندر اقوال ہیں کہ شہر کا کنارہ اگر ہم کراس کر لیتے ہیں تو
اس معنی کر کے جو ہے ہم جو ہے شہر سے باہر ہو جاتے ہیں. جب ہم شہر سے باہر ہو گئے تو پھر جو ہے ہم نماز قصر پڑھنا شروع کر سکتے. جب تک ہم شہر کے اندر ہی ہیں، چاہے ہم 20 25 30 کلومیٹر کا سفر کرتے جا رہے ہیں، اس صورت میں بھی ہم کو جو ہے ابھی وہ سفر کی گنجائش نہیں ہوگی. کیونکہ مدت کیا ہے، یہاں سے امریکہ چلے گئے اور امریکہ پہنچ کر ہم کو اب قصر کرنا ہے تو کتنے دن کر سکتے ہیں. تو اس کی مدتوں میں بھی، اس کے اقوال میں بھی، جیسے میں نے بتایا. لیکن جو نمبر ہے بڑا نمبر اور جو معمول بھی آیا ہے حنفیہ کے یہاں، وہ 15 دن کا ہے. اب اگر ہمارا اسٹے 15 دن کا ہے، 15 ڈیز کا ہے، یعنی تقریباً 15 کو ہم 5 سے ضرب دیں گے، 75 نمازیں ہماری وہاں ہونے والی ہے. تو اس صورت میں تو ہم وہاں پر قصر کریں گے، ورنہ ہم جو ہے اتمام کریں گے، یعنی قصر کی ہماری جو رخصت نہیں ملے گی. اسی طریقے سے قصر میں سنتیں اور نوافل پڑھی جائے یا نہیں پڑھی جائے، ایک بہت بڑا سوال ہے. بہت سارے لوگ اس پر بہت سختی کرتے ہیں، حالانکہ اس پر سختی کرنی چاہیے. اگر سہولت ہے، آسانی ہے، بہت آسانی سے ہم سنتیں نوافل پڑھ سکتے ہیں تو ہم کو پڑھنا چاہیے. تو اس کو ناپسند سمجھا گیا ہے کہ جمعہ کے دن صبح سفر کیا جائے. بہرحال جمعہ کی پہلی اذان کے بعد تو شہر سے نکلنا مکروہ ہے، بلکہ پہلی اذان کے بعد نہ سفر کیا کوئی بھی عمل میں شریک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اہتمام کرنا چاہیے. ہم لوگ جب بڑے سفر کی تیاری کرتے ہیں تو اس میں ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جمعہ کا دن ہمارا سفر نہ ہو، الا یہ کہ ہماری آخری درجے کی مجبوری ہو کہ ہم کو اسی دن سفر کرنا ہے. تو ہم اسی پر ابھی آج اس پر اختصار کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم. مفتی صاحب، میرا سوال جو ہے وہ سجدہ صاحب سے متعلق ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل میں سجدے میں ہوں اور میں نے سجدے میں غلطی سے سبحان ربی الاعلیٰ کے بجائے سبحان ربی العظیم پڑھنا شروع کر دیا ہے، جی مگر مجھے سجدے میں ہی یاد آ گیا کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں اور میں اپنی غلطی درست کر لیتا ہوں، میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتا ہوں 5 دفعہ، تو جی مجھ پہ سجدہ صحف جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، بالکل نہیں ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کی رولنگ بتا دیتا ہوں. یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. سجدہ سہو جو ہے وہ واجب کے چھوٹنے کی وجہ سے لاگو ہوتا ہے، اور تسبیح جو ہے نا وہ سنت ہے. تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، سبحان ربی العظیم پڑھیں، یا تسبیح پڑھے ہی نہیں، آپ سجدے میں گئے اور بس آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، لیکن بے خیالی میں آپ نے تسبیح پڑھی ہی نہیں، تو اس صورت میں بھی آپ کو سجدے سہو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایک چھوٹا سوال اور یہ ہے کہ اگر جیسے میں شہر سے نکل رہا ہوں اور وہ شہر کی جو حد ہے وہ 15 کلومیٹر کے بعد ختم ہو رہی ہے، تو کیا اس کے بعد سے شروع ہو جائے گی میری اپنا نماز؟ آپ شہر سے نکل رہے ہیں، مطلب میں شہر سے نکل گیا اور 15 کلومیٹر کے بعد آپ نے کہا شہر کے بعد شہر ختم ہو گیا 15 کلومیٹر پہ، تو کیا میری نماز پھر وہاں سے میں وہ نماز پڑھوں گا؟ نہیں، آپ کا سفر کتنے کلومیٹر کا ہے؟ سفر تو میرا 200 کلومیٹر کا ہے، مگر میرا شہر کی جو حدود ہے تو وہ بس وہ 20 کلومیٹر کے بعد میرا شہر ختم ہو جاتا ہے. 15 ہے. ہاں، 1 کلومیٹر کے بعد شہر ختم ہو جاتا ہے پھر. ہاں، تو بالکل آپ بس شہر سے باہر آ گئے تو 15 ہو، 25 ہو، 5 ہو، 2 ہو، آپ فوراً آپ جو ہے وہ شہر کے دروازے کے باہر، جیسے میں نے کہا کہ جو ایئرپورٹ کا جہاں سے ہم لوگ جو ایئرپورٹ میں داخل ہو جاتے ہیں، تو وہاں فوراً جو ہے اندر کے مسلح کے اندر اگر آپ قصر کر لیں تو قصر ہو جائے گی. قصر ہو جائے گی. 15 کلومیٹر. جی جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک. جزاک اللہ. اللہ عافیت کا معاملہ کرے، خیر کا معاملہ کرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول کرے. اللہ ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور سہولتیں اور عافیت عطا فرمائے. بچوں کے لیے خیر عافیت مقدر فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا کو بھی بنائے، آخرت کو بھی بنائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا